سیدوں پہ ہمیشہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. مجھے سمجھ تو نہیں آئی نہ آتی ہے، تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، سوچتا ضرور ہوں. مولا علی بھی شہید کیے گئے، بیٹا حسن زہر پلایا، پھر ایک بار نہیں بار بار پلایا گیا. پاک حسین پورے گھرانے سمیت کاٹ دیے گئے. امام زین العابدین کو زہر پلا، پہلے بیڑیاں ڈالی گئی پھر زہر پلا دیا. امام محمد باقر کو زہر پلا کے شہید کیا گیا. امام جعفر صادق کو زہر پلا کے شہید کیا گیا. امام حضرت موسیٰ کاظم کو پہلے پکڑا گیا، جکڑا گیا، پھر جیل میں ڈال کے زہر پلایا گیا. امام علی رضا جیسی ہستی کو زہر پلایا گیا. امام محمد کو زہر پلایا گیا، حسن عسکری کو زہر پلایا گیا. حضرت امام حسن کے پوتے عبداللہ بن حسن کو زہر پلایا گیا. اور جنہوں نے ان کا نام لیا ظالموں نے ان کو بھی تھام. امام مالک نے جب فتویٰ دیا شاہوں سے ٹکر لی حکمرانوں سے اور سیدوں کی چوکھٹ پہ سر رکھ دیا. اتنا بڑا امام دارالہجرہ آج جنت البقیع میں انہی کی قبر عیاں بیاں نظر آتا. امام مالک ان سر موڑا گیا، آدمی کا داڑھی موڑ دی گئی، 100 گھوڑا مارا گیا مدینے میں. پھر ان کو چہرے کی رنگت، اب لفظ میرے پاس نہیں، سواری پہ چڑھایا گیا، پورے مدینے میں پھرایا گیا. اتنی بڑی ہستی. اور پھر کہا گیا نادِ علی نفسک، بول بتا لوگوں کو تو کون ہے. امام مالک نے مدینے کا آپ اسی سواری سر بڑا ہوا، داڑھی بیچاری کہاں گئی، لوگ پہچان نہیں پا رہے حسن کے پیکر کو. آپ نے کہا او ایھا الناس من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے پہچان گیا وہ پہچان گیا، جو نہیں پہچان سکا انا مالک، میں تمہارے پوری دنیا کا امام، مشرق و مغرب کا امام، میں تمہارے دین کا امام. بخاری تو میرے امام مالک کے گھر کا چھوٹا سا بھکاری ہے، کیا جانتے ہو؟ امام شافعی نے کہا تھا موطا امام مالک جیسی روئے زمین پر حدیث کی کتاب نہیں. اللہ آپ نے کہا پہچانتے ہو میں مالک ہوں، مالک. اور آگے انہوں نے کہا تو یہ تھا اپنا نام بتاتا کہ تو ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. آپ نے وہی لفظ میں طلاق المکرہ لیسا بشیء، یہ جو بیعت لیتے ہیں بادشاہ، جو قسم دے کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سید امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا. انہوں نے بیعت کی تھی امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید بن علی. پھر ساری عمر جیل سے نہیں نکلے، میت وہیں سے نکلی، زہر پلا کے مار دیا. امام شافعی کو بغداد سے پکڑ کے رسوں میں جکڑ کے اپنا بغداد تک لے جایا گیا. کہاں سے کہاں کوڑے مارے. یہ جتنے نام چمک رہے ہیں اہل بیت سے پیار کیا، رب نے ایسا بیڑا پار کیا. کہیں فقہ حنفی چمکی، کہیں فقہ مالکی چمکی، کہیں فقہ شافعی چمکی. ایک فقیر کہا کرتا تھا، کہتا تھا اوہ دیکھو سیدان دیا خیرات. ظلم ہوتے رہے. یہ منصور حلاج اس کو بھی پکڑا گیا، جکڑا گیا، کئی مہینے پڑا رہا جیل میں. طاقت قوت مفصل نہیں بتا سکتا، بے اشارہ کر کے ختم. اس کو سزا دی گئی. امام مناوی، امام عبدالرؤف مناوی اہل سنت کے محدث، وہ کہتے ہیں ضرب الف صوت، 1000 کوڑا انسان کے بدن پہ مارا. چمڑا پھٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، گوشت کٹ گیا. اب گھسیٹا گیا، لایا گیا. اب قاضی نے کہا اب اس کے ہاتھ کاٹ دو.
پھر پاؤں کاٹو، پھر آنکھیں نکال دو، پھر زبان کاٹ دو، آخر میں سولی چڑھا کے گردن کاٹو، پھر بے گورو کفن جنازہ کوئی نہ پڑھے، پورا بغداد تماشائی، پھر اس کے جسم کو آگ لگا دی جائے، اس کے سر کو لٹکا دیا جائے، لٹکتا رہے، اس کی راکھ اڑا دی جائے، یہ ساری سزا دی جا رہی تھی۔ اب ذرا غور کرنا، ہاتھ کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، اب زبان بھی کٹنی تھی، زبان پہ بھی چھری خنجر پھرا۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتا ہے، سلفیوں کا امام ہے، وہ کہتا ہے کمال حوصلہ تھا، اتنا کچھ ہوا، بھوکا پیاسا، نہ چہرے کی رنگت بدلی، واہ واہ واہ، چہرے کی رنگت بھی نہیں بدلی، اور جب کھینچ کے گھسیٹ کے لے چلے نا سولی کی طرف، امام مناوی کہتے ہیں واہ واہ یتبختر فی قیدہی، اس نے حاجی جو پہلے 3 چکر کعبے کے گرد لگاتے ہیں ایسے کیا۔ قاضی آگے آیا، طبیب آگے آیا، کہا انت مجنون، تو پاگل تو نہیں ہے؟ پاگل تو اتنا کچھ ہوا، نہ رنگ بدلا، الٹا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، تو پاگل تو نہیں ہے؟ اس نے کہا لا نہیں، کہا پھر تو قائم کیوں ہے؟ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، اس نے کہا من حسین وقت، من حسین وقت، نا اہلا شمرو یزید من، روزگارم جملہ عاشورا و منزل کربلا، کوہ ارادتم مزدلزل نمی شود، لو بست الجبال ولو دکت السماء، اس نے کہا آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین کٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سمندر کو آگ لگ سکتی ہے، میں قائم کروں۔ کہا اے ظالم تو انسان نہیں، اس نے کہا میں قائم اس لیے کھڑا ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا۔